अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो टॉपिक है बीएससी और बीएस क्लासेस के लिए उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम दो हिस्सों में इस लेक्चर को डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहला हिस्सा है उसमें हम देखेंगे कि एक जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती हैं या ब्लैक बॉडी रेडिएटर जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए उसका जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसके लिए हम एक क्वांटिटेटिव मॉडल, एक मैथमेटिकल मॉडल जो उसको एक्सप्लेन करेगा उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को, उसको डेवलप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं और ब्लैक बॉडी क्या होता है। बच्चों, लाइट के बारे में ये बहस बहुत पुरानी थी कि लाइट एक वेव है, ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। तो न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। बच्चों, उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशंस के बाद ये बात क्लियर हो गई कि लाइट जो है बेसिकली वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक हो गया। अब ये बात जो है वो दोबारा से हमें इसके साथ इनकाउंटर हुआ जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का प्रॉब्लम आया। तो हमें दोबारा से फिर रिव्यू करना पड़ा कि क्या लाइट वेव है या ये पार्टिकल नेचर रखती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले प्रॉब्लम से पहले थिंग्स वर सेट, हर चीज़ सेट थी। सबको ये पता था कि मैक्सवेल इक्वेशंस के बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने हमें दोबारा फिर सोचने पे मजबूर किया। तो देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और ये क्या प्रॉब्लम हमें इनकाउंटर हुआ, उससे इनकाउंटर हुआ हमारा, जिसकी वजह से हमें दोबारा इसको रिव्यू करना पड़ा। तो बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, उसका टेम्परेचर अपनी सराउंडिंग से ज़्यादा होता है तो उसमें से रेडिएशन खारिज होती हैं। इस तरह की रेडिएशन जो उसके टेम्परेचर की वजह से होती हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मल रेडिएशंस। ठीक हो गया। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम जब किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। ये तो एक आम बात है कि जब आप मेटल को गर्म कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत जो आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स आप उसको उस टेम्परेचर में नज़र आते हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं। हम जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट से तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो लाइट इमिट करते हैं, लाइट रेडिएट करते हैं। ठीक है जी। अब ब्लैक बॉडी क्या है? हालांकि ब्लैक बॉडी ब्लैक होता नहीं है क्योंकि उसमें से कलर्स निकलते हैं, उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है जी। तो लेकिन हम ब्लैक बॉडी कहते किसे हैं? बच्चों, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद उनको रेडिएट भी करे, उनको एमिट भी करे, लेकिन उनको रिफ्लेक्ट ना करे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। एक आइडियल जो ब्लैक बॉडी है, मसलन सन भी एक ब्लैक, हालांकि सन ब्लैक नहीं लेकिन सन भी एक ब्लैक बॉडी है इस सेंस में कि वो रेडिएट करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएट करता है, इसलिए वो भी एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है बच्चों, ब्लैक बॉडी लेबॉर्ट्री में किस तरह से बनाया जा सकता है? आप एक बॉक्स लें। ठीक है जी। अगर हम एक बॉक्स लें और उस बॉक्स की वॉल्स को हम अंदर से एक बॉक्स लें और इसकी वॉल्स को अंदर से ब्लैक पेंट कर दें और इसके अंदर एक होल रख दें, इस होल में से रेडिएशन जो हैं वो ब्लैक बॉडी के अंदर एंटर होंगी और इसी होल से रेडिएशन जो हैं वो ब्लैक बॉडी से बाहर आएंगी। ठीक हो गया जी। तो ब्लैक बॉडी जो है ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है, उनको एमिट भी करता है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करता। एक हमारे पास होता है आइडियल ब्लैक बॉडी। बच्चों, आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है? ऐसा ब्लैक बॉडी जो अपने ऊपर फॉल करने वाली हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और फिर उनको बाद में एमिट करता है। जब वो हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सराउंडिंग से, और जिसकी वजह से फिर वो रेडिएशन को एमिट करता है।
تو یہ ہوتا ہے ایک پرفیکٹ بلیک باڈی. تو ہم بلیک باڈی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بلیک باڈی جو ہے یہ ایبزارب electromagnetic radiations and emit electromagnetic radiations. یہ electromagnetic radiations کو absorb بھی کرتا ہے اور ان کو emit بھی کرتا ہے, لیکن ان کو reflect نہیں کرتا. تو ہم نے کہا تھا کہ اس پہلے حصے میں, لیکچر کے پہلے حصے میں ہم بلیک باڈی کی پراپرٹیز دیکھیں گے. بچوں یہ ہمارے پاس بلیک باڈی ریڈیشنز کا ایکسپیریمنٹل کرو ہے, ایکسپیریمنٹل گراف ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. یہ گراف بیسیکلی ہم نے بنایا ہے ویو لینتھ اور انٹینسٹی کے درمیان. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف آپ کو کرو یہاں پر نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, اس میں یہ جو کروز ہیں یہ ڈفرینٹ ٹیمپریچرز پہ لیے گئے ہیں, ساتھ مینشن ہے. یہ گرین کرو جو ہے 1000 کیلون پہ ہے, بلیک کرو 1260 کیلون پہ ہے, ریڈ کلر 1450 کیلون پہ ہے, اور یہ جو بلو کرو جو ہے یہ 1650 کیلون پہ ہے. اب یہاں پر یہ کرو عجیب کیوں ہے, اور لائٹ کو اگر ہم ایک ویو کے طور پر ٹریٹ کریں, لائٹ کی جو الیکٹرو میگنیٹک ویو تھیوری ہے, اگر ہم اس تھیوری کے مطابق ٹریٹ کریں تو یہ گراف اس سے ڈیفرنٹ ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گراف ہمیں بتا کیا رہا ہے. یہ دیکھیں, ہم نے ایکس ایکسس پہ ویو لینتھ لی ہے. اگر ہم اس طرف کو جائیں تو ویو لینتھ بڑھ رہی ہے, اور وائی ایکسس پہ ہم نے لی ہے انٹینسٹی. انٹینسٹی سے مراد ہے کہ ریڈیشن سے جو آپ کو انرجی مل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس انرجی کو ہم کہہ رہے ہیں انٹینسٹی, یا ریڈیشن سے ہمیں جو پاور مل رہی ہے اس پاور کو ہم کہہ رہے ہیں انٹینسٹی. سمپل الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ ریڈیشن سے ہمیں جو انٹینسٹی مل رہی ہے, اس انٹینسٹی کو, اس انرجی کو, جو ریڈیشن سے ہمیں انرجی مل رہی ہے اس انرجی کو ہم نے انٹینسٹی کی شکل میں وائی ایکسس پہ پلاٹ کیا ہے, اور ویو لینتھ کو ایکس ایکسس پہ پلاٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اگر ادھر کو جائیں گے تو ویو لینتھ بڑھے گی. اب پتہ ہے کہ ویو لینتھ اور فریکوینسی الٹ ہیں. ادھر کو جائیں گے تو ویو لینتھ بڑھے گی لیکن فریکوینسی کم ہوگی. ہم گراف کو یہاں سے سمجھیں گے, اس سائڈ سے. اگر ہم ادھر سے یوں آئیں تو پیچھے آ رہے ہیں ہم, ویو لینتھ کم ہو رہی ہے لیکن فریکوینسی بڑھ رہی ہے. فریکوینسی بڑھنے کا مطلب ہے کہ زیادہ انرجی والی ریڈیشن جو ہے وہ خارج ہو رہی ہیں. بچوں یہ دیکھیں, جو ہم ادھر کو آ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فریکوینسی بڑھ رہی ہے. فریکوینسی بڑھنے کے ساتھ ساتھ انٹینسٹی بھی بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اس ویو لینتھ اور اس فریکوینسی پر جو ریڈیشن خارج ہو رہی ہیں, ان ریڈیشن سے ہمیں اتنی انرجی مل رہی ہے, یعنی کہ ان ریڈیشنز کی تعداد اتنی ہے. جو ہم اوپر جا رہے ہیں, پیچھے کو آ رہے ہیں, یہ دیکھیں گراف اوپر چلتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کو آنے کا مطلب ہے کہ جو ریڈیشن کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. تعداد بڑھنے سے ان سے جو انرجی حاصل ہو رہی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے, اور یہاں پر آپ کو پیک مل رہی ہے. پیک کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ پر آپ کو زیادہ سے زیادہ انرجی مل رہی ہے ریڈیشن سے. یعنی کہ ریڈیشنز, یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ اس پوائنٹ پر جو ریڈیشن کی تعداد ہے وہ ریڈیشن کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہے, میکسیمم ان کی انٹینسٹی ہے. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس ویو لینتھ والی یا اس فریکوینسی والی ریڈیشن جو ہے وہ تعداد میں سب سے زیادہ خارج ہو رہی ہیں. اب ہمارا جو کلاسیکل ویو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ویوز کی جو انرجی ہوتی ہے وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے, انرجی کانٹینیوس ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پیچھے کو آ رہے ہیں آپ کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے. فریکوینسی بڑھ رہی ہے تو ریڈیشن سے جو انرجی آپ کو حاصل ہو رہی ہے, زیادہ انرجیٹک ریڈیشن جو ہیں وہ خارج ہو رہی ہیں. یا دوسرے لفظوں میں جو فریکوینسی بڑھ رہی ہے, جو ریڈیشنز خارج ہو رہی ہیں ان کی تعداد بھی فریکوینسی کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. تو اس کے بعد پیک آتی ہے, اور پیک کے بعد جب فردر فریکوینسی بڑھتی ہے تو ریڈیشن کی اماؤنٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ گراف ایسے ہی چلنا چاہیے. اس پیک کے بعد اگر فردر آپ ادھر کو جاتے ہیں, پیچھے کو آتے ہیں, مطلب فردر اگر زیادہ فریکوینسی والی جو ریڈیشنز ہیں ان کی تعداد کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈیشنز
جن کی فریکوینسی کم ہے وہ بھی تعداد میں کم ہے. اس پورشن میں دیکھیں وہ ریڈیشن جن کی فریکوینسی زیادہ ہے، کیونکہ ادھر کو آتے ہوئے فریکوینسی بڑھ رہی ہے، یہاں پر آپ مینشن کر ہی لیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ادھر کو پیچھے کو آتے ہوئے فریکوینسی بڑھ رہی ہے، تو اس ریجن میں وہ ریڈیشنز ہیں جو زیادہ فریکوینسی والی ہیں، اس ریجن میں وہ ریڈیشنز ہیں جو کم فریکوینسی والی ہیں. اب یہ بیہیویئر کیا ہے گراف کا؟ بیہیویئر یہ ہے کہ یہاں پر یعنی کہ اس فریکوینسی والی ریڈیشنز کی اماؤنٹ بھی کم خارج ہو رہی ہے اور اس فریکوینسی والی ریڈیشن کی اماؤنٹ بھی کم خارج ہو رہی ہے. ان کے درمیان جو یہ فریکوینسی والی ریڈیشن ہے وہ تعداد میں زیادہ نکل رہی ہیں، اور یہ فریکوینسی جو ہے یہ ویزیبل ریجن میں ہے. یعنی کہ اس ریجن میں جو فریکوینسی ہے اس ریجن میں جو فریکوینسی ہے یہ ان ریڈیشن کی ہے جو ویزیبل ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں. تو ویزیبل ریڈیشن جو ہے وہ تعداد میں یا اماؤنٹ میں سب سے زیادہ نکل رہی ہیں، ان کی انٹینسٹی سب سے زیادہ ہے. اور یہاں پر جو ریڈیشن آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ انفراریڈ ہیں، ٹھیک ہے، یا مائکرو ویوز ہیں، اور ادھر جو ہیں وہ الٹرا وائلٹ ہیں. اب انفراریڈ بھی تعداد میں کم ہے، الٹرا وائلٹ بھی تعداد میں کم نکل رہی ہیں، یہ گراف ہمیں بتا رہا ہے. اور جو ویزیبل ہیں ان کی انٹینسٹی زیادہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کو ہم نے لیکچر کے دوسرے والے حصے میں ایکسپلین کرنا ہے. ابھی ہم نے کچھ اور اس کی پراپرٹیز کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلی جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹینسٹی اور ٹیمپریچر کا ریلیشن. بچوں آپ دیکھیں جو 1000 کیلون ٹیمپریچر پر جو ریڈیشن آ رہی ہیں ان ریڈیشن کی جو پیک ہے وہ آپ کو یہاں مل رہی ہے، انٹینسٹی پیک. انٹینسٹی سے مراد ریڈیشن کی اماؤنٹ. اچھا جی، ٹیمپریچر بڑھایا تو جو پیک ہے وہ بھی بڑھ گئی، ان کی ریڈیشن کی انٹینسٹی اور بڑھ گئی. ٹیمپریچر اور بڑھایا تو پیک اور بڑی ہو گئی، ریڈیشن کی انٹینسٹی اور بڑھ گئی. ٹیمپریچر اور بڑھایا تو پیک کتنی بڑی ہو گئی؟ انٹینسٹی اور زیادہ بڑھ گئی. تو بچوں ٹیمپریچر بڑھانے سے انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب انٹینسٹی اور ٹیمپریچر کے درمیان جو ریلیشن تھا اسٹیفن بولٹزمین انہوں نے اس ریلیشن کو ڈیولپ کیا ایک لا کی فارم میں، اور یہ لا کہہ رہا ہے کہ انٹینسٹی آف ریڈیشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا 4th پاور آف ٹیمپریچر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپریچر میں اگر آپ 1 گنا اضافہ کریں گے تو انٹینسٹی میں 4 ٹائمز اضافہ ہوگا. اگر اس پرپورشنلٹی کو آپ سالو کریں تو یہاں ایک کانسٹنٹ آتا ہے دیٹ از کالڈ اسٹیفن بولٹزمین کانسٹنٹ، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے 5.6 × 10⁻⁻8 واٹ پر میٹر اسکوئر اور کیلون کی پاور -4. تو یہ تو ہو گیا ریلیشن بٹوین انٹینسٹی اینڈ ٹیمپریچر. بچوں اسی طرح سے ٹیمپریچر اور ویو لینتھ، ٹھیک ہے، اس کے درمیان بھی ریلیشن ہے. وہ ریلیشن بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ٹیمپریچر اور فریکوینسی کر لیں آپ یا ٹیمپریچر اور ویو لینتھ کر لیں، ایک ہی بات ہے. ہم یہاں پر ویو لینتھ اور ٹیمپریچر کے درمیان ریلیشن دیکھ رہے ہیں. بچوں یہ دیکھیں ٹیمپریچر، اچھا اس سے پہلے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں میکسیمم ویو لینتھ کو. میکسیمم ویو لینتھ کیا ہوتی ہے؟ بچوں وہ ویو لینتھ جس ویو لینتھ پر سب سے زیادہ ریڈیشن ملتی ہیں ہمیں اسے کہتے ہیں لیمڈا میکس یا میکسیمم ویو لینتھ. یہ دیکھیں اس گراف کے لیے لیمڈا میکس کی ویلیو یہ ہے، یہ بلیک گراف کے لیے لیمڈا میکس کی ویلیو یہ ہے، یہ ریڈ گراف کے لیے لیمڈا میکس کی ویلیو یہ ہے، اور یہ بلو گراف کے لیے لیمڈا میکس کی ویلیو یہ ہے. آپ غور کریں جو ہم ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں لیمڈا میکس پیچھے کو شفٹ ہو رہا ہے نا. دیکھیں لیمڈا میکس پہلے گراف کے لیے یہاں پہ آیا ہے، دوسرے گراف کے لیے لیمڈا میکس یہاں پہ آیا ہے، تیسرے کے لیے لیمڈا میکس یہاں پہ آیا ہے، اور چوتھے کے لیے لیمڈا میکس یہاں پہ آیا ہے. اس کا مطلب ہے ٹیمپریچر بڑھانے سے لیمڈا کی ویلیو کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. ہماری جو پیکس ہیں ادھر کو شفٹ ہو رہی ہیں، پہلی پیک یہاں ہے، دوسری یہاں، تیسری یہاں، چوتھی، پیکس پیچھے کو شفٹ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لیمڈا میکس اور ٹیمپریچر جو ہیں یہ انورسلی پرپورشنل ہے. ٹھیک ہے بچوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ٹیمپریچر بڑھاتے جائیں گے تو ریڈیشن جو لیمڈا میکس ہے یعنی کہ وہ ویو لینتھ جس ویو لینتھ کی ریڈیشن سب سے زیادہ خارج ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ نکل رہی ہیں، سب سے زیادہ اماؤنٹ میں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے،
उन रेडिएशन की वेवलेंथ को हम कहेंगे लैम्बडा मैक्स। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से लैम्बडा मैक्स क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, या दूसरे लफ्जों में टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। अच्छा, अब जरा टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रही है और वेवलेंथ कैसे कम हो रही है, एक एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास एक प्लाटिनियम की वायर है और उसको हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर गर्म किया है। ठीक है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 900 पर, 1100 पर, 1300 पर और 1600 पर। बच्चों 500 पर वायर का जो कलर है वो डल रेड है, 900 पर चेरी रेड है, 1100 पर ऑरेंज है, 1300 पर येलो है, 1600 पे वाइट है। ठीक है बच्चों, ये जो कलर्स हैं, ये वाले कलर्स, ये रेड ऑरेंज, ये डल रेड, ये चेरी रेड, ये ऑरेंज, ये येलो, ये वाइट, इनकी जो वेवलेंथ है वो इधर से इधर को जाते हुए इनकी वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है और इधर से इधर को जाते हुए इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। अब देखें, डल रेड की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, इससे कम वेवलेंथ है चेरी रेड की, इससे कम है ऑरेंज की, इससे कम है येलो की और इन सब से कम है वेवलेंथ वाइट की। बच्चों देखिए, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम। तो इसी रिलेशन को, टेम्परेचर बढ़ने से लैम्बडा मैक्स जो है वो कम होती जा रही है, इसी रिलेशन को हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर आप ख़त्म करेंगे तो इक्वल आएगा और ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 2898 माइक्रोमीटर एंड केल्विन। और इस रिलेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा मैक्स एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी ग्राफ के लिए उसकी जो लैम्बडा मैक्स वाली वैल्यू है और वो जो टेम्परेचर है उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। तो बच्चों हमने पहला जो हमारे इस लेक्चर का पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। हमने इस कर्व की, इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम एक मैथमेटिकल, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसके लिए हम एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करेंगे, कोई ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे जो लैम्बडा और इंटेंसिटी, जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी को आपस में जोड़ता हो। जी स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का एक्सपेरिमेंटल कर्व है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम हिस्ट्री को देखेंगे कि किस तरह से एक मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डेवलप किया गया। सबसे पहले इस कर्व को रेले एंड जीन्स, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, अब जब उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया तो एक मैथमेटिकल, एक रैशनल जो इक्वेशन है, एक एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो डेवलप किया। अब इस फार्मूले को अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ज़रा इसके रिजल्ट्स भी हम देख लेते हैं। बच्चों जो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। हम जब पीछे को आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जो जो आप पीछे को आएंगे, इस तरफ को आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जो ही हम ये जो रीजन है, इस रीजन में जो रेडिएशंस हैं वो इंफ्रारेड रीजन है। ये रीजन जो है, ये वाला, ये विजिबल रीजन है, यानी कि इस रीजन में जो रेडिएशंस हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में आती है। और जो इस तरफ ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है अल्ट्रावायलेट की। तो जो ही आप विजिबल को क्रॉस करते हैं, इस रिलेशन के मुताबिक जो ही आप विजिबल रीजन को क्रॉस करते हैं तो फर्दर वेवलेंथ कम होने पर या फर्दर फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो इन्फिनिट हो जाती है। यानी कि आपको इस रिलेशन के मुताबिक आपको इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी अल्ट्रावायलेट रीजन में, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो इन्फिनिट अमाउंट में खारिज होंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो जो फंडामेंटल लॉ है
ہمارا انرجی کا اس کو وائلیٹ کر رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو انفینٹ اماؤنٹ آف انرجی ملے کہیں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہاں پر پھر ہماری فزکس غلط ہے اور یا پھر یہاں پر یہ جو کرو ہے یہ غلط ہے. اب یہ کرو تو ایکسپیریمنٹل ہے, یہ تو غلط نہیں ہو سکتا. ہمیں جو اپنا امپیریکل ریلیشن ہم نے جو بنایا ہے اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا ہوگا. تو یہ جو ریلیشن ہے یہ یہاں تک اس ریجن تک تو بہت اچھا اس کرو کو ایکسپلین کر رہا ہے, اور یہ ریجن ہے لانگر ویو لینتھ, کیونکہ اس ریجن میں جو ویو لینتھ ہے وہ لانگ ویو لینتھ ہے, اور یہ ریجن جو ہے یہ شارٹر ویو لینتھ والا ریجن ہے. تو یہ جو ریلیشن ہے, ریلے جینز لا جو ہے یا ریلے جینز ریلیشن جو ہے, وہ اس گراف کے لانگر ویو لینتھ والے ریجن کو تو بالکل صحیح ایکسپلین کر رہا ہے, لیکن جو ہی ہم ویزیبل کے بعد آگے الٹرا وائلٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو ریڈیشن جو ہے, الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے ان کی انرجی انفینٹ ہو جاتی ہے. دیٹ از کالڈ الٹرا وائلٹ کیٹاسٹروفے. دس از کالڈ الٹرا وائلٹ کیٹاسٹروفے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پر بنیادی یا بیسک غلطی کیا تھی, کیوں ایسا ہوا کہ یہ لا جو ہے اس کرو کے لانگ ویو لینتھ والے ریجن کو تو صحیح ایکسپلین کر رہا ہے لیکن شارٹر ویو لینتھ والے ریجن کو ایکسپلین نہیں کر رہا. اچھا, ابھی اس کے بعد نیکسٹ جو ایکسپلینیشن دی, ایک اور امپیریکل ریلیشن ڈیولپ کیا وینز نے. اب یہ جو ریلیشن ہے یہ اس کرو کے اس والے ریجن کو, شارٹر ویو لینتھ والے ریجن کو تو بالکل صحیح ایکسپلین کر رہا ہے لیکن باقی ریجن کو ایکسپلین نہیں کر رہا. تو ہمیں ایک ایسے ریلیشن کی ضرورت ہے جو اس پورے کرو کو ایکسپلین کرے, اینڈ دیٹ ریلیشن واز ڈیولپڈ بائی میکس پلانکس اینڈ نون ایز پلانکس لا. بچوں پلانکس لا جو ہے وہ اس پورے کرو پہ فٹ آتا ہے اور اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک ایکسپلین کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس ریلیشن میں اور باقی ریلیشنز میں کیا فرق ہے؟ باقی ریلیشن جو ہیں وہ اس کرو کو پورا ایکسپلین کیوں نہیں کر رہے اور پلانکس لا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس میں ہمیں بیسیکلی یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے پیچھے جو فنڈامنٹل جو کانسیپٹ ہے ریڈیشن خارج ہونے کا وہ کیا ہے. بچوں بلیک باڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ایٹمز ہوتے ہیں, جب بلیک باڈی ریڈیشن کو ایبزارب کرتی ہے, جب بلیک باڈی کے اوپر ریڈیشن فال کرتی ہیں تو ریڈیشن وہ جو بلیک باڈی کے ایٹمز ہیں دے اسٹارٹ وائبریٹنگ. بالکل ایسے جیسے ایک اسپرنگ آسیلیٹ کرتا ہے, بالکل ایسے ایٹمز جو ہیں وہ آسیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جوں جوں بلیک باڈی کا ٹمپریچر بڑھتا ہے جو ایٹمز ہیں ان کی آسیلیشن کی فریکوینسی بھی بڑھتی ہے. جب ان کی فریکوینسی بڑھتی ہے تو ان سے نکلنے والی جو ریڈیشنز ہیں ان ایٹم سے, ان ریڈیشن کی فریکوینسی بھی بڑھتی ہے. یہ اب ہماری کلاسیکل جو تھیری ہے, جو کلاسیکل ویو تھیری ہے, اس کے مطابق جوں جوں ٹیمپریچر بڑھے گا بلیک باڈی کا تو ان ایٹمز کی جو فریکوینسیز ہیں ان کو بھی بڑھتے جانا چاہیے. اور یہی سوچا ریلے جینز نے, اور یہ دیکھیں بڑھتے بڑھتے کیا ہوا, جب ہم الٹرا وائلٹ ریجن میں گئے تو ریڈیشن کی جو انرجی ہے وہ انفینٹ ہو گئی. پلانکس نے جو بیسک ڈفرنس تھا پلانکس کے آئیڈیا میں, پلانکس نے آئیڈیا دیا کہ وہ جو ایٹمز ہیں نا وہ ہر طرح کی ریڈیشن کو ایبزارب نہیں کرتے اور ہر طرح کی ریڈیشن ایمٹ نہیں کرتے, بلکہ ان کی جو فریکوینسی ہے آسیلیشن کی وہ کوانٹائزڈ ہے. کوانٹائز سے کیا مراد ہے کہ وہ اسپیسیفک اماؤنٹ آف انرجی ہی ایبزارب کرتے ہیں اور اسپیسیفک اماؤنٹ آف انرجی ہی خارج کرتے ہیں. تو پلانک نے کہا کہ انرجی از ناٹ کنٹینیوس, انرجی از کوانٹائزڈ. انرجی کوانٹائزڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پلانک کی جو فیمس ایکویشن تھی E = hf یا NHF, اس میں جو H ہے یہ پلانکس کانسٹنٹ ہے اور F جو ہے وہ فریکوینسی ہے. پلانکس کے مطابق جو انرجی ہے وہ کوانٹائزڈ ہے, یعنی کہ انرجی جو ہے وہ ہر طرح کی, ہر اماؤنٹ کی انرجی وہ ایٹمز نہ تو ایبزارب کرتے ہیں اور نہ وہ اٹامک آسیلیٹر ایمٹ کرتے ہیں, بلکہ صرف وہ انرجیز, الاؤڈ انرجیز, صرف وہ انرجیز وہ ایبزارب کرتے ہیں یا ایمٹ کرتے ہیں جو انرجیز H کا, جن کی فریکوینسی H کا ملٹیپل ہوتا ہے. H یہاں پر کیا ہے؟ H از نون ایز پلانکس کانسٹنٹ, اور یہ واحد وہ پہلا کانسٹنٹ تھا جس نے کوانٹم مکینکس کو جنم دیا. ٹھیک ہو گیا. تو بنیادی فرق یہ تھا کہ یہ جو انرجی ہے یہ کوانٹائزڈ ہے, یعنی کہ انرجی کی کوئی بھی ویلیو ہے وہ ایک
فنڈامنٹل یونٹ کا ملٹیپل ہے. ٹھیک ہے، اس فنڈامنٹل یونٹ کو ہم نے بعد میں نام دیا فوٹون. ٹھیک ہے، اب ہر کلر کا جو فوٹون ہے، ہر کلر کے فوٹون کی انرجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور فوٹون جو ہے یہ فنڈامنٹل یونٹ ہے انرجی کا. ٹھیک ہے، ریڈیشن کی جو انرجی ہوتی ہے وہ فوٹون کا ہی کوئی نہ کوئی ملٹیپل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ تھی کہ ہماری کلاسیکل میکینکس جو ہے اس میں کچھ ریلیشن جو ہیں اس گراف کے لانگر ویو لینتھ والے ریجن کو ایکسپلین کر رہے تھے، کچھ شارٹر کو ایکسپلین کر رہے تھے، لیکن پلانکس لا جو ہے اس نے کہا کہ انرجی کوانٹائزڈ ہے. ٹھیک ہے، اٹامک آسیلیٹرز جو ہیں وہ ہر طرح کی انرجیز کو ایبزارب یا ایمٹ نہیں کرتے، اس لیے اس کا ریلیشن جو ہے وہ اس پورے کرو کو ایکسپلین کر رہا تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.